آج کل کے ڈرامے کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ کون سے ڈراموں کی بات کر رہی ہیں؟ آج کل تو ہر گھر میں ہر جگہ پہ ڈرامے ہو رہے ہیں. آپ کون سے ڈراموں کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں میں پاکستانی ڈراموں کی بات کر رہی ہوں. ابھی فی الحال ہم انہی پہ بات کر لیتے ہیں. پاکستانی ڈراموں کی. اوکے چلیں صحیح ہے. یہ تو آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. پاکستانی ڈرامے جو آج کل چل رہے ہیں ان کے بارے میں اگر میں بات کروں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر جائے اور ہم اس پہ بات ہی کرتے رہیں گے. میں نے سنا ہے بہت سالوں سے آپ پاکستانی ڈراماز دیکھ رہی ہیں. نہیں چند سالوں سے میں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے, لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے. لانچ میں میرے ہسبینڈ بڑے شوق سے ڈرامے دیکھتے ہیں, تو آتے جاتے باہر نظر پڑتی ہے اور وہ جو اونچی اونچی آواز میں چیخنا چلانا ہوتا ہے وہ میرے کانوں تک ضرور پہنچتا ہے, اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو لگتا ہے کہ دمادم مست کلندر ہو رہا ہے. کبھی کوئی سالوں میں شاید ایک آدھ اچھا ٹاپک آتا ہے یا اچھا ڈرامہ آتا ہے, لیکن آج کل تو ڈرامہ کیا ہمارا درد سر بن گیا ہے. پہلے مارننگ شو ہمارا درد سر ہوتے تھے, آج کل یہ ڈرامے جو ہیں انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے, ذہنی سکون تباہ کیا ہوا ہے. چلیں میرے پاس کچھ لسٹ ہے ڈراموں کی, میں ان کے نام لیتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم ڈرامہ کی بات کرتے ہیں جو آج کل جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے, دیوانگی. دیوانگی, اس میں وہ تو مجھے لگتا ہے دیوانگی کی حالت میں ہی لکھا گیا ہے. مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی. ایک تو یہ کہ وہ جب بھی دیکھیں لگتا ہے کہ سٹوری وہیں رکی ہوئی ہے, وہی ایک لڑکی ہے, وہی جو ایک بندہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ اس کی شادی توڑوانا چاہ رہے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کیا یہ لوگ اس کی ایپیسوڈ ہفتے میں 4 بار ریپیٹ کرتے ہیں. 5 مطلب آپ کو ڈبل ٹارچر جب لگا ہوتا ہے تب دیکھتی ہیں, پھر ریپیٹ پہ دیکھتی ہیں کیونکہ گھر میں لگا ہوتا ہے لاؤنج میں. کیونکہ کبھی کبھی آپ وہ سوئچ کرتے ہو نا چینل, تو وہ جب دیکھو وہی لگا ہوا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے شاید وہی ڈرامہ چلتا ہے, وہی, اور سٹوری وہیں پہ رکی ہوئی ہے, فضول قسم کی, وہی عاشقی, وہی معشوقی, وہی شادی شدہ عورت کا گھر تباہ کرنا, اور اس سے پہلے جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہی ریپیٹ کیے جانا. اب نیکسٹ ڈرامہ میں بتاؤں جو کہ ابھی ریسنٹلی ختم ہوا ہے, انا, وہ کیسا لگا آپ کو؟ وہ اچھا تھا, اچھا ٹاپک ہے, ہلکا پھلکا ہے, اور وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے تھے. تو ابھی تو خیر ختم ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ وہ اچھا تھا. وہ میں نے اس کی پوری ایپیسوڈز دیکھی ہیں, وہ مطلب اچھا ٹاپک تھا اور اچھا ڈرامہ تھا. اب نیکسٹ ڈرامہ جس کی میں بات کرنے والی ہوں اس کی ریٹنگز تو بہت اچھی آ رہی ہیں, لوگ تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے پیار کے صدقے. پیار کے صدقے, وہ اس کے تو ہم صدقے ہو جائیں بہت بہتر ہے, کیونکہ وہ ایسی سٹوری ہے کہ بس آپ نہیں دیکھ سکتے بیٹھ کے فیملی کے ساتھ. اب آپ ریٹنگ کی بات کر رہی ہیں, تو ریٹنگ پتہ نہیں کیوں لوگ مجبوری میں دیکھ رہے ہیں یا کیا. اگر جنہوں نے نہیں دیکھا تو میں تھوڑی سی سٹوری بتانا چاہوں گی کہ وہ سوتیلا باپ ہے, اس کی بیٹے کی شادی ایک لوور کلاس لڑکی سے ہو جاتی ہے, اور وہ جب گھر آ جاتی ہے تو اس پہ وہ سسر جو ہے, اس کا سوتیلا سسر, وہ نظر رکھے ہوئے ہے. کبھی ڈرائنگ روم میں جا کے اس کو چھیڑ رہا ہے, کبھی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, کبھی اس پہ جملے کستا ہے, کبھی کچھ. مطلب اتنا وہ برا دیکھنے میں لگتا ہے کہ میں تو اٹھ جاتی ہوں. اگر میرا بیٹا ساتھ بیٹھا ہے یا میری بہو بیٹھی ہے, ایون کہ میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اٹھ جاتی ہوں وہاں سے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے ٹاپک کیا ختم ہو گئے ہیں کہ جن کو آپ دکھائیں تو ہمیں اچھا لگے, یا کہ یہ سارے جہان کی برائیاں ہم میڈیا پہ لے آئیں اور ان کو اچھال کے ہر گھر میں دکھائیں تاکہ وہ بڑھتی جائے. اچھا, یہ بھی تو کہتے ہیں نا برائی دکھانے سے, ری انیکٹمنٹ دکھانے سے کہیں نہ کہیں آپ اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سیمل, بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ پردہ پڑا رہے تو زیادہ بہتر ہے. مطلب آپ پردے اٹھانے شروع کر دیں تو پھر بہت کچھ ہے, پھر ہم بھول جائیں کہ ہماری اقدار کیا ہیں, یا ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے, یا ہمارا کلچر کیا ہے, پھر ہم سب کچھ چھوڑ دیں. برائی جتنی دکھائی جائے وہ اتنی ہی بڑھتی ہے, اور یہ آہستہ آہستہ دماغوں پہ اثر کرنے لگ پڑتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ برائی جو ہر جگہ پہ دیکھی جا رہی ہے, ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے, ہمارے ایکٹر اس میں کام بھی کر رہے ہیں, تو یہ تو برائی ہے ہی نہیں ہے نا, یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے. تو وہ اسی چکر میں پھر یہ برائی بڑھتی جاتی. اور جتنا بری کہانی, جتنا برا ڈرامہ, اس کی اتنی ہی ایپیسوڈز, مطلب 100 سے زیادہ ایپیسوڈ جا رہی ہیں. کہ دیکھنے والے شعور رکھتے ہیں, سارا کچھ ہے, اور وہ مجبوری کے تحت دیکھتے ہوں گے. پھر بالکل صحیح. اگلے ڈرامے کی اگر بات کریں, اس کا ٹاپک مجھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگا تھا, اور یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا بھی ہے, لیکن آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ محبوب میرے قدموں میں, جس میں جادو ٹونا اور محبت اور شادی.
یہ میں سیمل مزے کی بات بتاؤں، یہ ڈرامہ اس کی شاید 100 ایپیسوڈ سے زیادہ ہو گئی ہیں، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ باقاعدگی سے یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں، اور جب یہ ڈرامہ لگا ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لانچ سے نہ ہی گزروں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک تو وہ جادو ٹونا، دوسرا رشتوں کی اس میں تقدس جو ہے وہ ہے ہی، اس کو پامال کیا گیا ہے کہ مطلب دیور بھابھی کا اتنا پیارا سا ایک رشتہ ہے، وہ بھابھی جو ہے وہ دیور کے ساتھ، اور وہ پتہ نہیں شوہر سے طلاق لے لیتی ہے، پھر دیور سے شادی کر لیتی ہے، اور وہ خاتون جو ہیں وہ اتنا اونچا بولتی ہیں، اتنا مطلب چیخ چیخ کے وہ بول رہی ہوتی ہیں کہ اب میں ایک بات کہوں گی، آپ پتہ نہیں آپ کو برا لگے، میرا دل کرتا ہے کہ آواز بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے اور میرے کانوں میں نہ کم سے کم پڑے. تو میں تو اس یہ آپ انہی کی بات کر رہی ہیں جن کا ایک ڈرامہ جال بھی آیا تھا؟ جی بالکل، میں انہی کی بات کروں. شاید ان کو پیسے اسی چیز کے ملتے ہیں کہ وہ بہت چیخ چیخ کے بولتی ہیں اور بے ہنگم بولتی ہیں، تو شاید وہ پیسوں کے لیے یہ کام کریں. جال کی سٹوری بھی کچھ اسی قسم کی تھی، اپنے بہنوئی سے انہوں نے شادی کر لی تھی. ہاں بالکل، وہ بھی اسی، آج کل ٹاپک شادی، 2 بہنیں، 2 بھائی، 1 لڑکی، بس اس کے علاوہ تو لگتا ہے ٹاپک ہمارے پاس ختم ہو گئے ہیں. رائٹر، حالانکہ ہمارے پاس اتنے اچھے رائٹر ہیں، اتنی اچھی سٹوریز ہیں، ان کو آپ لے کے آئیں تو وہ میرے خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا، نہ کہ یہ شادی 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 کھیلنا شروع کر دیں اور وہ چلاکیاں اور وہ جادو ٹونے اور دس اینڈ دیٹ. بالکل. اور اسی ٹاپک پر آج کل ایک ڈرامہ اور بھی چل رہا ہے اسی طرح کے ٹاپک پر، جلن، جس میں سالی شاید اپنے بہنوئی سے شادی کرنا چاہتی ہے. اگر آپ، میرا اگر داماد بیٹھا ہے ساتھ، یا میری بیٹی بیٹھی ہے، یا میرا بیٹا بیٹھا ہے، تو میں یقین کرو کہ میں وہ نہیں دیکھ سکوں گی کہ وہ ایک لڑکی ہے جو وہ اپنے بہنوئی کے پیچھے پاگل ہے، اور وہ اپنی بہن کا گھر خراب کرنا چاہتی ہے اور اس کے گھر میں جا کے رہتی ہے، اور ان میں جو کچھ سین دکھائے ہوئے ہیں انہوں نے کہ وہ مطلب نہیں دکھانے والی چیز جو وہ دکھا رہے ہیں. اور وہ ایک چھوٹی سی لڑکی، وہ ایک شادی شدہ کپل کو بے وقوف بنا رہی ہے، بیوی کو شوہر کے خلاف کر رہی ہے، شوہر کو بیوی کے خلاف کر رہی ہے کہ ان کا گھر ٹوٹے اور میں اس بندے سے شادی کر لوں جو کہ اس کا بہنوئی ہے. اور وہ اس کی سگی بہن دکھائی ہے ڈرامے. جی بالکل، سگی بہن ہے نا. بھی کیا قہر نازل ہو گیا کہ آپ بڑوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، یا ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک بالشت کی لڑکی وہ جھوٹ بول سکتی ہے، اور ماں اس کو سینے سے لگا کے پیار کر رہی ہے کہ ہائے میرا بچہ اتنا اچھا، اتنا پیارا، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور وہ اندر سے اپنا کام کر رہی ہے، وہ اپنی بہن کا گھر خراب کر رہی ہے. اس نے اپنی منگنی توڑی صرف بہنوئی کے خاطر کہ اس کو بہنوئی پسند آ گیا. اچھا، ابھی جتنے ہم نے ڈراماز ڈسکس کیے ہیں، پیار کے صدقے، محبوب میرے قدموں میں، اس میں سسر بہو، دیور بھابھی، بہنوئی، سالی، جال میں بھی یہی تھا کہ نکاح توڑ کے سالی سے شادی کر لیتا ہے. کیا اصل میں ریئل لائف میں اس طرح کے ٹاپکس ہوتے ہیں؟ کیا اصل میں کبھی آپ نے کوئی ایسا انسیڈنٹ دیکھا ہے؟ جی، آپ نے ریئل لائف کی بات کی ہے تو شاید یہ اکا دکا کوئی، آپ نے سالوں میں کوئی اکا دکا کیس ایسا سنا ہوگا یا دائیں بائیں کوئی ہوئی ہوگی. میں نے تو ویسے کبھی نہیں سنا کہ اس طرح کی کوئی حد سے گری ہوئی حرکت کر رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی سٹوری آپ کے سامنے نظروں سے گزری ہوگی. اتنی زندگی ہم نے گزاری ہے، لیکن شاذ و نادر اکا دکا شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی سٹوری گزری ہو. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کسی بھی چینل کا نام لے لیں، آپ جیو کی بات کر لیں، آپ ہم کی بات کر لیں، ARY کی بات کر لیں، سب کی سٹوریز آپس میں مکسڈ اپ ہیں، سب کے ٹاپکس آپس میں اس طرح کے ہیں. شادی ہی ایک پرائم پرپز بنایا ہوا ہے کسی لڑکی کی زندگی کا. یہ بس یہ آج کل وہ جو ٹرینڈ چل پڑتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ریٹنگ آ رہی ہے، اور ریٹنگ کی وجہ سے وہ اسی طرح کے ٹاپک، جو ایک چینل کا اگر ڈرامہ 100 ایپیسوڈ کر رہا ہے تو وہ دوسرا چینل بھی کوشش کرے گا کہ میں بھی اسی ٹاپک کو توڑ موڑ کے آگے لے کے اس کو کوئی ڈرامے کی شکل دے دوں، اور تاکہ میری بھی ریٹنگ یہی آئے. اور یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر چینل آپ لگائیں گے، مطلب ایک سوئچ کرو، دوسرا کرو، تیسرا کرو، تو لگتا ہے کہ وہی ڈرامہ، وہی سٹوری، اس کو تھوڑا سا چینج کر کے وہ اس کو دکھایا گیا. اور اکثر تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ سیم کیریکٹرز، سیم ایکٹرز، ایکٹریسز نظر آتی ہیں. وہ یہی ہے جی کہ ایک ایکٹر ہے اور وہ 4 ڈراموں میں اگر آ رہا ہے تو وہ لگتا ہے کہ وہی ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہو. سٹوری بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں، مطلب آپ اس میں 19-20 کا فرق کر لیں. ملتا جلتا ایک ڈرامہ جیو پر بھی نشر ہوا تھا، کہیں دیپ جلے، جس میں ایک بہو یہ ساری چیزیں کرتی ہے، اور وہ جتنی بھی ایپیسوڈ تھیں، لاسٹ ایک ایپیسوڈ میں شاید اس کا انجام دکھایا، باقی ساری ایپیسوڈ میں وہی سازشیں، وہی
ڈرامے بازی, وہی جھوٹ. ٹھیک کہہ رہے ہو. وہ ڈرامہ بھی دیکھیں کہ وہ ساری قسطوں میں اس نے اتنا بے وقوف بنایا ہے, ایپیسوڈز میں اتنا اس نے بے وقوف بنایا ہے, اور صرف آخر والی قسط شاید 1 یا 2 جس میں اس کو دکھایا ہے کہ وہ بیچاری مجبور حالت میں پھر رہی ہے یہ, ورنہ تو وہ عیش کرتی پھر رہی تھی. اب میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ اگر آپ 20 ایپیسوڈ یا 30 ایپیسوڈ اس طرح دکھاتے ہو کہ آپ چھوٹی سی غلط کام کر رہے ہیں, آپ کسی کے کان بھر رہے ہو, کسی کے خلاف بات کر رہے ہو, پلاننگ کر رہے ہو, بھابھی کی نند کے خلاف, نند کی بھابھی کے خلاف, مطلب وہ جو کان بھرنے بھائیوں کے, ماں کے, تو وہ اس طرح کا وہ کریکٹر پلے کر رہی تھی. اور آخری 1 یا 2 ایپیسوڈ میں انہوں نے چھوٹا سا دکھایا ہے کہ جو اس کا انجام کیا ہوا ہے. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو اتنی عرصے سے لوگ دیکھ رہے تھے وہ زیادہ ان پہ اثر چھوڑے گا, یا وہ آخر میں اتنا سا جو آپ نے دکھایا ہے اس کا انجام برا, یا وہ ذہن میں رہے گا؟ آپ نے کہا کہ کچھ اچھے پاکستانی ڈراماز بھی ہیں, تو ابھی اگر ہم ریسنٹ ٹائمز کی بات کریں تو کوئی 3 ایسے ڈراماز جو آپ کو لگا ہو کہ ڈفرینٹ ہیں اور اچھے ہیں. جی, اس میں ARY کا ایک ڈرامہ جو کہ میں نے پوری ایپیسوڈز اس کی دیکھی, ابھی وہ ختم ہو گیا, دشمن جاں. وہ اس کی بہت اچھی سٹوری تھی, مطلب کوئی اس میں یہ نہیں کہ 2 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے اس کے پیچھے لگا. وہ مجھے لگا کہ وہ 8 بجے لگنا چاہیے تھا, جس کا ٹائم انہوں نے 9 بجے رکھا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ ایک ہم ٹی وی پہ ڈرامہ سبات چل رہا ہے, وہ ڈفرینٹ سٹوری ہے تھوڑی سی. ایک مطلب لڑکی ہے جو کہ اس کا مغرور ہے اور اس کو اپنی دولت پہ بڑا ناز ہے, وہ دکھائی ہوئی ہے اور وہ اچھا ہے. اور ایک ابھی شروع ہوا ہے ARY پہ جو کہ مجھے اچھا لگا, اس کی سٹوری اچھی ہے, کسک. وہ جنہوں نے اگر ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ 9 بجے لگتا ہے, اس کو ضرور دیکھیے کیونکہ اس کی سٹوری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. کہ ایک لڑکا ہے جس کی شادی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بیوی چھوڑ کے چلی جاتی ہے, اس کا 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے, اور جب وہ دوسری جگہ شادی کرتا ہے تو لڑکی کے گھر والے لڑکی کو نہیں بتاتے کہ وہ اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے. تو جب وہ رخصت ہو کے اس گھر میں آتی ہے تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرا ہسبینڈ جو ہے یہ تو شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے. تو وہ آگے سٹوری مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی اور اچھی ہوگی. تو ایسے ڈرامے لکھنے چاہیے. ایک اور ڈرامہ بھی شروع ہوا ہے ہم ٹی وی پہ, محبت تجھے الوداع. اس ڈرامے کو الوداع ہی کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے, لیکن ہماری مجبوری ہے, ہم نہیں اس کو الوداع کر سکتے. مطلب اس ڈرامے میں بھی آپ نے یہ دیکھ لیں کہ ایک اور شادی شدہ عورت ہے جو دولت کے پیچھے پاگل ہے, اور دولت کے پیچھے وہ اپنے شوہر کا سودا کر دیتی ہے. یہ کہانی کچھ سنی لگ رہی ہے. ہاں جی, یہ انڈین مووی آئی تھی جدائی, شاید سب کو یاد ہو, دیکھی ہو, انیل کپور تھا اس میں اور سری دیوی کی یہ مووی تھی. تو سیم سٹوری ہے, اس کی لڑکی کی ڈریسنگ وہی ہے, اس کے سینز وہی ہیں, اس کی ایکٹنگ وہی ہے. مطلب اب یہ دور آ گیا اور اتنا برا وقت آ گیا ہمارے پہ کہ ہم انڈین فلموں کی ہم سٹوری اپنے ڈراموں میں لے کے آئیں اور ان کو ڈراموں کی شکل میں آپ تک پہنچائیں. آج کل جو پیسے کی ایک دوڑ لگی ہے, جس کو زیادہ آفر ہو جاتی ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے, نہ کہانی دیکھتے ہیں نہ کچھ. تو ایکٹر بیچارے بھی مجبور ہیں, ظاہر ہے انہوں نے اپنا گھر چلانا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ان سے گزارش ہے کہ سوچ سمجھ کے اچھے کریکٹر ہوں تو ان کو آپ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, نہ کہ جو آپ کو ٹوٹ پونجیا قسم کے یا للو پنجو کریکٹر ملتی ہیں آپ وہ کری جائیں صرف اس لیے کہ آپ کو پیسہ مل رہا ہے. اس طرح کی سٹوری تو بالکل آپ نہ لیں جس میں رشتوں کا احترام ہی نہ ہو. باپ بیٹے پہ, بیٹا باپ پہ چیخ رہا ہے, بیٹی ماں پہ چیخ رہی ہے, ماں اور شوہر اور بیوی کے جو تعلق دکھا رہے ہیں, کوئی بھی ایسا کپل نہیں دکھایا جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ منہ ماری نہ کر رہا ہو. مطلب بے تکی باتیں, فضول قسم کی, لڑ رہے ہیں, اونچا بول رہے ہیں, بیوی شوہر کی بات نہیں مان رہی, شوہر بیوی کی بات نہیں مان رہا. کوئی خدا کے بندو اس کے علاوہ اور کوئی ٹاپک نہیں ہے. جو آج کل چھپ کے نکاح, لڑکیاں گھروں سے بھاگ کے شادیاں کر رہی ہیں یا لڑکا چھپ کے جا کے شادی کر لیتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے. بھئی کتنی لڑکیاں اللہ معاف کرے جو گھروں سے بھاگ کے یا چھپ کے یا نکاح کرتے ہیں یا شادیاں کرتے ہیں, ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا. اور یہ اس طرح کی سٹوریز اتنی آج کل دکھائی جا رہی ہیں, اتنی کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں, ہماری جو بچیاں ہیں بچے ہیں, ان پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. شادی کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نہیں ہے. آج کل ایک اور ڈرامہ جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ نشر کیا جا رہا ہے لیکن ریٹنگز کے ریکارڈ قائم کر دیے اس نے, اور وہ ڈرامہ پاکستانی ڈرامہ نہیں ہے. میں ارطغرل کی بات کر رہی ہوں. جی بالکل. اب یہ دیکھیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں بیٹھ کے تو کافی جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ جی جو عوام دیکھنا چاہتی ہے, جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھیں اگر لوگ
تھوڑا سا ڈفرینٹ نہ دیکھنا چاہتے ہوں تو اس ڈرامے کی اتنی ریٹنگ آئے ہی نہ. ارطغرل کی جو بات کر رہے ہیں اس میں ڈفرینٹ ٹاپک ہے, دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. پھر ہماری انڈسٹری والے, ڈرامہ انڈسٹری والے لوگ جو ہیں وہ پھر پٹنا ڈال دیتے ہیں, روتے پٹتے ہیں جی کہ اس کی ریٹنگ کیوں اتنی آ رہی ہے, ہمارے ڈرامہ انڈسٹری بیٹھ گئی ہمارے. بھئی آپ بھی کچھ ڈفرینٹ دکھاؤ نا, آپ بھی کچھ ڈفرینٹ ٹاپک لے کے آؤ تاکہ لوگ آپ کے بھی, تاکہ آپ کے اس ڈرامے کی بھی ریٹنگ آئے اور آپ کی اس کو اپریشیٹ کریں. ان دی اینڈ آپ کیا کہنا چاہیں گی ہماری ڈرامہ انڈسٹری سے منسلک تمام لوگوں کو, ڈائریکٹرز کو, پروڈیوسرز کو, ایکٹرز کو, ایکٹریسز کو؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے اس معاشرے کو جتنا وہ تباہ ہو چکا ہے اس کو مزید تباہ نہ کریں. آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے اس چیز میں کہ ہمارے ماحول کو, گھروں کو, ماحول کو آپ بہتر بنائیں. اگر آپ اچھے ٹاپک لے کے آئیں گے, اچھے ڈرامے دکھائیں گے تو شاید ہمارے گھروں کے ماحول بہتر ہو جائیں, جو کہ دن بدن خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں صرف اس میڈیا کی وجہ سے. وہ چیز ہے جو ہر گھر میں دیکھی جاتی ہے. تو خدا کے لیے رائٹر سے, ڈائریکٹر سے, کام کرنے والوں سے سب سے میری گزارش ہے کہ پیسے کو اپنا خدا مت بنائیں. پیسہ 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 تو آنی جانی چیز ہے. وہ تو رائٹرز کے علاوہ ڈائریکٹر اور اداکار جو ہیں, ایکٹریسز جو ہیں, ان کا بھی بڑا رول ہے اس میں. اب یہ دیکھیں کہ ایک لڑکی, یہ اسی میں ڈرامے میں دیکھ لیں, پیار کے صدقے میں ہی انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ میت پہ وہ رو رہی ہے بیٹھی اور اس نے پنک کلر کی لپسٹک لگائی ہوئی ہے, آئی شیڈو باقاعدہ لگا ہوا ہے اور وہ رو رہی ہے. تو مطلب یہ کہاں ہے کا انصاف ہے کہ آپ یہ اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہیں کہ میک اپ بستر سے نکلے تو اس نے میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے, اس کے بال بالکل خراب نہیں ہوئے ہوتے, اگر جھاڑو لگا رہی ہے تو تب بھی اس نے لپسٹک لگائی ہوئی ہوتی ہے. تو سمن میں یہاں ایک ڈرامے کی بات کر رہی ہوں, عشقیہ, آج کل ARY پہ چل رہا ہے. وہ بھی سٹوری کوئی اسی طرح ہی ہے کہ دو بہنیں اور وہ بہنوئی اور دس اینڈ دیٹ. اس میں انہوں نے دکھایا کہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یقین کرو کہ اس کی بیٹیوں نے دوسرے دن فل میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ سر پہ صرف دوپٹہ لے کے, تسبیح لے کے بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ ختم پڑ رہی ہوتی ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کون سا دکھ ہے جو میک اپ کر کے منایا جاتا ہے. یہی ان سے کہنا ہے کہ بس اس چیز کو مد نظر رکھیں, زیادہ بہتر ہے. اگر آپ میت پہ بین کرتے ہوئے لڑکی دکھا رہے ہیں, بیٹی دکھا رہے ہیں, تو آپ اس کو اگر سادہ دکھا دیں گے تو کوئی اس کا حرج نہیں ہے یا آپ کی ریٹنگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو آپ دوسری چیزوں پہ دھیان دیں, ہماری آنے والی نسلوں کا خیال رکھیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ, ہمارے رشتے, یہ ہمیں ان کا تقدس جو ہے وہ ہمیں بحال کرنا چاہیے, جو کہ آج کل بالکل بھی نہیں ہو رہا. ان کو پامال کیا جا رہا ہے. مطلب آپ جو ویڈیو آج کل ایک وائرل ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ لیں, اس میں کہاں ہے رشتے اور کہاں ہے رشتوں کا تقدس. تو میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے اس پہ نظر ثانی کریں اور کوئی بہتر چیز ہے تو ہمیں دکھائیں, ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. ہم ان کی ریٹنگ بھی بہت دیکھیں آپ کو ملے گی, لیکن آپ ڈفرینٹ ٹاپک لے کے. Thank you so much for your valuable comments.